السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ ابھی نعت شریف میں جو پڑھا گیا ہے کلام، اس میں ایک شعر جو پہلے پڑھے، کیا ہے؟ چاہت، کیا ہے وہ پہلا شعر؟ جنت میں لے کے جائے گی۔ جنت میں ہم کو اگر جانا ہے تو کیا ہونا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ جب تک محبت نہ ہو مومن نہیں ہو سکتے، اور جب تک مومن نہ ہوئے جنت میں نہیں جا سکتے۔ شاعر کیا ہم چاہت بولے تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ چاہت بولے تو میں محبت کرتا ہوں بولے تو محبت بولتے کس کو؟ محبت ہے کیا چیز؟ معلوم ہی نہیں ہمارے کو۔ ہم خالی خال ہے، بولنے والے ہیں میں اس سے محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں بولنے والے ہم۔ اور ایک شعر ہے کامل شتاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ غلام محمد کہنا تو ہے آساں، غلام محمد کہنا تو ہے آساں، بن تو جا غلام محمد۔ بولنا کمال نہیں ہے، بن کے بتانا کمال ہے۔ شاعر صاحب تو بول دیے جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، دوسرا کچھ بھی ذریعہ نہیں ہے جنت میں جانے کا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا، کیوں؟ کیونکہ ایمان جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائے، کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو میں اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جاتا ہوں۔ فرما حدیث ہے نا بھائی، سرکار فرمائے نا، سنے نا، کئی وقت سن لیے، یہاں پہ سنے، مساجد میں سنے ہوں گے، بڑے بڑے علماء کرام سے بھی سن لیے ہوں گے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، جنت میں لے کے جائیں گے، دوزخ میں سے نکال کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ پھر ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، لا یؤمن احدکم حتی، کوئی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ، کب تک؟ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے، ہر شے سے بڑھ کے میرے سے محبت کر۔ لا یؤمن احدکم حتیٰ والناس اجمعین، ماں باپ، بیوی، بچے، دوست، سب سے بڑھ کے، ہر انسان سے بڑھ کے جب تک میرے سے محبت نہ ہو انہیں مومن ہی نہیں۔ وہی بول رہے ہیں شعر میں، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ تم چاہنا رسول کو، کیسا چاہنا وہ نہیں معلوم، خالی بول رہے ہیں ہم۔ اب دیکھو، اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے، ماہ ربیع الاول آنے والا ہے۔ اب اس میں ہم جیسے میلاد مناتے، کیسا مناتے؟ دیکھو، یہ جو باطل فرقے ہے، یہ جو
باطل لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، ان لوگ سرکار منائے تھے کیا؟ سوالات ہوتے کرتے. صحابہ منائے تھے کیا؟ عید میلاد ہم کہیں کو منا رہے ہیں، کہیں کو منا رہے نہیں معلوم. کبھی ہم غور و فکر کریں، سوچیں، کہیں کو عید میلاد منا رہے ہیں، کہیں کو میلاد النبی منا رہے ہیں، کہیں کو 12 ربیع الاول منا رہے ہیں، کہیں کو خوشی منا رہے ہیں. صحابہ نہیں کرے پھر ہم کہیں کو کر رہے ہیں. انہیں کر رہا ہم کرتے، بس انہیں کر رہا نا بھائی ہم بھی کرتے. کہیں کو کرتے، کیا ہے کدھر ہے، کچھ ہمارے کو سے کنسلٹ ہی نہیں. پھر حشر میں خبر میں کیا جواب دیں گے؟ کیسا جائیں گے؟ کامیابی کیسا ہوں گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اصل ایمان ہے. اصل ایمان سرکار سے محبت ہے. اور محبت جو پیدا ہوتی ہے اس کے لیے کسی کا وہ نہیں دیکھتی، نہیں کس سے بھی ہو جاتی محبت. راستہ چلنے، اب دیکھو عشق مجازی میں دیکھو، عشق مجازی میں دیکھو، آج کل مجنوعہ بہت ہے راستے کے چلتے تو میرے کو محبت ہوگی لڑکی سے، اس سے محبت ہوگی. کیسا ہو گئی میں محبت؟ کیا دیکھا تو اس میں جو محبت ہو گئی؟ یہ دنیاوی محبت ہے، فنا ہونے والی ہے. یہ دنیاوی محبت فنا ہونے والی ہے. جو اصل محبت کام میں آنے والی ہے وہ کیسا کریں گے؟ صحابہ کر کے بتا کے چلے گئے، ہم خالی بول لے رہے. اور صحابہ نہیں منائے بول کے بولتے میلاد. صحابہ کے پاس وقت ہی کہاں تھا جیسا ہم آج ہے. آج مسلمان سکون میں ہے نہیں ہے، بیٹھے ہوا گھر میں کام کر رہا، کاج کر رہا، سوب کر رہا. تاریخ کے اگر اوراق میں ہم تاریخ دیکھیں اسلام کی، تو اس میں ہم کو پتہ چلتا 95 یا 99% صحابہ اکرام کبھی سکون سے زندگی نہیں گزارے. سکون سے زندگی نہیں گزارے سے مراد ہر وقت جہاد کا خطرہ. کب جہاد کا اعلان ہوتا نہیں معلوم، کب کون سے لوگوں سے جہاد کرنا پڑتا نہیں معلوم. ہر وقت تیار، وقت ہی نہیں ہے ان کو میلاد منانے کا، مگر اس کے باوجود بھی میلاد منائے. کیسا؟ ذکر رسول کر کے. ہم میلاد میں کیا کرتے؟ اور میلاد منانا یہ قرآن کا بھی حکم ہے، ایسا نہیں ہے. اہل سنت الجماعت میں جو کام ہوتے ہیں وہ کام پورے قرآن، حدیث، صحابہ اکرام، تابعین لوگ کرے سو رہتے، ایسی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا کہ اے ایمان والو تم لوگ خوشی کا اظہار کرو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ ترجمہ بول رہا ہوں، مفہوم بول رہا ہوں. قرآن کی آیت کا ترجمہ و مفہوم بول رہا ہوں کہ اے ایمان والو تم خوشیاں کرو، خوشیاں مناؤ. کس پر؟ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم کو مل جائے. اللہ کا حکم ہے نا، کیا بول کے خوشی مناؤ. کیا؟ اللہ کا فضل ملنا اور اس کی رحمت ملنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے نہیں بھیجا سوائے آپ کو تمام عالمین کا رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کو رحمت نہیں ملی ہمارے کو. خوشیاں منانا نہیں منانا قرآن کا حکم ہے نا. میں بول رہا ہوں گا چلو میں بولا تو پکڑ لو، میں تو نہیں بول رہا ہوں. خوشی منانا کیسا پھر؟ اب اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ خوشی منانا کیسا. آج ہم فی زمانہ دیکھیں گے خوشی منانے کا جو طریقہ ہے
وہ طریقے کی وجہ سے لوگ بد عقیدہ ہو رہے ہیں، سیدھی راہ سے بھٹک رہے ہیں۔ سرکار خوش ہوتے اس سے، ہم جو خوشی منا رہے ہیں۔ خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے سرکار راضی ہونا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا۔ ہم آج دیکھو گاڑیوں پہ نکل رہے ہیں، سرکار کی محبت کا جو ہے سو اعلان کر رہے ہیں، مگر سرکار کی محبت کا نہ جو ہے سو جسم پہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے سر ننگا، کپڑے دیکھو، چہرہ دیکھو، پھر گاڑی لے کے نکل رہے ہیں، وہ عرش اڑا رہے ہیں۔ یہ طریقہ دین میں ہے، دین اسلام میں ہے ہی نہیں یہ طریقہ خوشی منانے کا۔ خوشی منانے کے جو طریقے ہیں وہ طریقے سے خوشی منانا۔ کیا ہے طریقے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا، ذکر نبی کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا۔ اگر کچھ وہ نہیں کر سکتے، لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، حالت ایسے ہے کہ ذکر نبی میں نہیں جا سکتے، کیا کرنا؟ روزہ رہنا، پیاسے کو پانی پلانا، یہ بھی خوشی منانے کے طریقے ہیں۔ یہ راستے پہ جو ہے سو ہم جو ناچ گانے ڈی جے لگا کے یہ جو وہ کر رہے ہیں، نہ اللہ راضی ہوتا ہے نہ اللہ کے رسول راضی ہوتا ہے۔ الٹا ہم گناہ میں جا رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں، نہیں، الٹا ہم گناہ میں جا رہے ہیں۔ شیطان ہمارے کو ایسا بہکایا، یہ کر کے ہم کامیاب ہو جاتے سمجھ رہے ہیں۔ نمازیں، شکرانے نماز ادا کرو، 12 ربیع الاول کو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو میرے کو ایسی امت میں پیدا کرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرا، شکر ہے تیرا۔ جو اپنی حیثیت کے حساب سے خوشی مناؤ، انہیں جو ایسا کر رہا میں بھی ایسا، نہیں، ضروری نہیں ہے، اپنی حیثیت کے حساب سے۔ کیا فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی رسول، اس دور کے ایک صحابی رسول 1000 دینار، 1,00,000 روپیے دیے اللہ کی راہ میں۔ ایک صحابی رسول صرف 1 روپیہ دیے اس دور کا۔ سرکار کیا فرمائے؟ یہ 1,00,000 اور یہ 1 روپیہ اللہ کے پاس دونوں برابر ہیں۔ انہیں 1,00,000 دیا، میں بھی 1,00,000 دیتا ہوں، میرے پاس ہے ہی نہیں 1,00,000 میں کہاں سے دیوں، اس لیے میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں۔ 1 روپیہ کی حیثیت ہے، 1 روپیہ دینا، 1,00,000 اور 1 روپیہ اللہ کے پاس دونوں، جتنے نیکیاں 1,00,000 روپیہ والے کو ملیں گے اتنے ہی نیکیاں یہ 1 روپیہ والے کو بھی ملیں گے۔ جتنا درجات 1,00,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے والے کو درجہ بلند ہوگا، اتنا ہی درجہ یہ 1 روپیہ خرچہ کرنے والے کو بھی بلند ہوگا۔ کیوں؟ 1,00,000 روپیوں نے اپنی حیثیت کے حساب سے دیا، 1 روپیہ انہیں اپنی حیثیت کے حساب سے دیا۔ تو ہم اپنی حیثیت کے حساب سے خرچہ کرنا۔ ہم دیکھ لو کہ ہم کیا ہم خال ہیں، ہم بولنے والے ہیں، کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم محبت رسول، ہم کو محبت رسول اگر ہے تو پورے عمل آ جانا۔ محبت رسول میں کیا ہوتا؟ جب کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی سے محبت ہوتی ہے تو کیا کرتے؟ اب دیکھو دو مثالوں سے سمجھیں گے ہم اس کو۔ ایک ماں باپ ہے، ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی نہیں ہوتی؟ اولاد سے بڑھ کے کسی اور سے محبت ہوتی نہیں۔ اولاد کے لیے ذلیل ہو جاتے، خوار ہوتے، لوگوں کے باتیں سنتے، ہر چیز سنتے، اولاد کو تکلیف نہیں ہونے دیتے، بک جاتے اولاد کے لیے، اتنی محبت رہتی اولاد سے۔ اور اولاد اگر کچھ پلٹا کے بول بھی دی تو اس کو کچھ بھی نہیں بولتے۔ وہی بات کوئی دوسرا بولا، بھتیجا بولا، بھانجا بولا، بات ایک ہی، اگر اولاد بولی تو اولاد کو ہیچ نہیں کرتے۔ کوئی دوسرا بول دیا، رستے پہ چلنے والا بولا،
یا سگا بھتیجا بول دیا یا سگا بھانجا بول دیا، بھائی بول دیا، بہن بول دی، نہیں سنتے، کیا بول رہے ہیں، گلا پکڑ لیتے۔ اپنے اندر جو خرابی ہے، اپنے اندر جو خامی ہے، وہ خامی اگر اولاد نشاندہی کر رہی ہے تو اس اولاد کو کچھ بھی نہیں بولتے، وہی کوئی اور اگر بولے تو لڑنے کیسے چلے آتے۔ اتنی محبت ہے اولاد سے۔ کیا کرتے محبت میں؟ کیا کرتے؟ اولاد کو راضی کرنے کی فکر کرتے، اولاد کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے۔ کیا ایسا بھی اولاد کو راضی کرنا، اولاد میرے سے خوش رہنا۔ ماں باپ کی یہ خواہش رہتی ہے کہ اولاد اس سے خوش رہنا، اولاد کو ناراض نہیں کرنا۔ اگر کبھی کچھ اتفاق ہو گیا، اولاد کو غصے میں آ گئے، رہتے بعض وقت کچھ ٹینشن آ رہتے، باہر کام سے آتے یا کچھ گھریلو رہتا، کچھ بھی رہتا، بیٹا آگے میرے کو یہ ہونا ہے، 10 روپے دیو، میرے کو 20، چل نکل یہاں سے، آج غصے میں آ کے بھیجا دیتے۔ پھر ایک 5 منٹ کے 10 منٹ کے بعد پھر جا کے بلاتے، کیا ہو بیٹا، ایسا ایسا ہونا، اچھا ٹھیک ہے، 10 نے 20 روپے لے کے جا۔ کرتے نہیں کرتے؟ بیٹے کو جھڑکی دے کے بھیجا دیتے، مگر کتنی جلدی اس کو راضی کرتے؟ کرتے نہیں کرتے؟ دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارا کوئی عمل ایسا ہے جس سے ہم سرکار کو راضی کر سک رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم راضی کرنے والا کون سا عمل کر رہے ہیں؟ بولو، کون سا بھی ہمارا عمل ایسا ہے ہی نہیں جس سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکے۔ پھر کیا کرنا؟ راضی کرنے کی فکر کرنا۔ اور راضی کرنے کی، راضی کب کرتے؟ جب محبت ہو۔ محبت نہیں ہے تو نہیں کرتے، فکر ہی نہیں رہتی، کیا جان دو، چھوڑو۔ اولاد کو راضی کرنے کرتے ہیں۔ پھر اور شوہر اور بیوی کیسا رہتا ہے؟ کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں کرے لوگ، تو خالی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ کیسی محبت؟ ہمیشہ ایک دوسرے کو راضی کرنے کے اس میں رہتے۔ ہر عمل شوہر کا یہ رہتا کہ بیوی کو راضی کرنا، بیوی کا عمل یہ رہتا کہ شوہر کو راضی کرنا، شوہر راضی رہنا۔ کئی کو کر رہے ہیں یہ عمل، اس لیے کہ محبت ہے بول کے کر رہے ہیں نا۔ محبت نہیں رہی تو، اگر محبت نہ ہو، اگر بیوی کو شوہر سے محبت نہ ہو، شوہر کا کوئی ادا، کوئی عمل بیوی کو پسند نہیں آئے، ہاں میں نہیں رہتی اس کے ساتھ بول کے چلے جاتی نہیں جاتی۔ یا شوہر کو جو ہے سو بیوی سے محبت نہیں ہے تو کیا کرتا شوہر؟ جہاں چل، ضرورت نہیں ہے میرے کو تیری، کئی کو بھیج رہا، کئی کو چھوڑ لی انہیں۔ محبت نہیں ہے۔ محبت ہے، اگر اس کے اندر کچھ خرابیاں بھی ہے، چھوڑو، دور کر دو، چھوڑ دو، اس نظر انداز کر کے ساتھ میں زندگی گزار دیں۔ کئی کو محبت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے محبت ہے، مگر امت کو سرکار سے محبت نہیں، صرف دعوی دار ہے، محبت کرتے محبت کرتے محبت کرتے، عملی دور میں، عملی میدان میں صفر ہے۔ کیا کرنا؟ محبت کرنا سرکار سے۔ عمل بتاتا محبت، ہم کو کسی سے محبت ہے یا نہیں ہے، ہمارا عمل بتاتا۔ ہم کو کسی سے بھی محبت ہے تو ہمارا عمل بتاتا کہ اس سے ہماری محبت ہے یا نہیں ہے۔ کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں بھائی۔ باپ بول لیتا بیٹھتا کیا میرے کو بیٹے سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، میرے کو اپنی اولاد سے محبت ہے، تصویر لے کے بیٹھتا کیا میرے کو محبت ہے، میرے کو بیٹے سے محبت ہے، میرے کو بیٹی سے محبت ہے، میرے کو اولاد سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، تصویر لے کے بیٹھتا۔ پھر کیا کرتا؟ عمل کے ذریعے بتاتا کہ میرے کو اولاد سے محبت ہے۔ شوہر اور بیوی تصویریں لے کے بیٹھتے کیا میرے کو شوہر سے محبت ہے، شوہر سے محبت ہے، میرے کو بیوی سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے؟ نہیں،
عمل کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت ہے. ہم آج دیکھ لو ہمارا عمل کیا ہے، سو دیکھو ہم آج میلاد کیسا منا رہے. دو تین دن میں سمجھتا ہوں 2-4 دن میں شروع ہوتا ہے ماہ ربیع الاول، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے. پوری دنیا منا رہی، مگر جو سچے عاشق رہتے ان لوگ کا طریقہ کیا رہتا ہے؟ کھانا بھی کھلا رہے تو ایسا دیکھ لو. سرکار کو ہمارے عمل سے سرکار راضی ہونا، اور ہم صرف ایک دن کے جو ہے نا میلاد بنانے والے نہیں رہنا. ایک دن کے میلاد ہی نہیں رہنا، ہم سال بھر میلاد منانا. کیونکہ رحمت سال بھر نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ کا حکم ہے نا، خوشیاں مناؤ جب تمہارے پاس اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم تک پہنچ جائے تو تم خوشیاں مناؤ. تم سال بھر خوشیاں منانا. کیسا منانا؟ وہی پھر بات وہیں جا کے رکی. کیسا منانا خوشیاں؟ یہ جو منایا جا رہا ہے اس طرح سے منانا نہیں. وہ عمل کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہونا. وہ عمل نہیں کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں. صرف 12 ربیع الاول کو بول کے نہیں، 13 ربیع الاول کو بھی، 11 ربیع الاول کو بھی، پہلی ربیع الثانی کو بھی، پہلی جمادی الاول کو بھی. یعنی ہر مہینے میں ہمارا عمل کیسا رہنا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو. وہ محبت ہے تو جو ہے سو جنت پہ جاتے. کیا آج پہلا شعر یہ پڑھے نا، اتفاق سے وہی پڑھے انہوں نعت. جنت پہ لے کے جائے گی چاہت رسول کی. اس کے آگے کیا ہے؟ یہ اتنا ہے، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. پھر بولو آج وہی پڑھے. تو چاہت کے تقاضے پورے کرنا. ہمارا عمل دیکھو کیا ہے، اور صحابہ کرام کر کے چلے گئے، بتا دیے. صحابہ کرام پورا کر کے بتا دیے. اللہ اور اس کے رسول کے چاہت میں، محبت میں پورا قربان ہو گئے. ان کی نظر صرف یہ رہتی تھی کہ ہمارے عمل سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے یا نہیں ہوتے. دیکھو ایک واقعہ ہے، ایک صحابی رسول، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو، اور آپ کا چہرہ بھی جو سنا ایسا ہے دیکھے تو ڈر جانا. بس دیکھیں گے پھنسیاں رہتے چہروں پہ، پورے چہروں پہ پھنسی رہتی، دیکھے تو ڈر لگتا. تو صحابی رسول ہے، شادی نہیں ہو رہی ان کی. سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میرا جیسے شادی نہیں ہو رہی، ایسی حالت ہے میرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ٹھیک ہے، فلاں قبیلے میں جاؤ، وہاں پہ کہ سردار کو بولو کہ ان کی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ میں طے کر دیا، نکاح کی تیاری کرو. میں فکس کر دیا. کون کریں فکس؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رشتے کو طے کر دیے، فکس کر دیے. تمہاری بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ میں کر دے رہا ہوں، تیاری کرو، جا کے طلاق کر دو. اب انہوں پہنچ کے جو ہے سو سرکار کیسا آنا ہوا، سرکار بھیجے، سردار کے پاس پہنچے، اور ان کی بیٹی حسین و جمیل خوبصورت، اور انہوں غریب، پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور چہرہ دیکھے تو جیسے ایسا ہے، دیکھے تو ڈرنا، چہرہ پھر دیکھے تو پھر پلٹ لا لینا منڈی، ایسا چہرہ، ڈر ہونا. گئے، سرکار کا حکم ہے، چلے گئے. جا کے ان کو سردار کو آواز دی، بلائے کیا ہے، سرکار بھیجے. ٹھیک ہے آئیے بیٹھیے. تو بولے کیسا آنا ہوا؟ تو بولے کہ جو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میرا نکاح آپ کی لڑکی کے ساتھ طے کر دیے، نکاح کی تیاری کرو. اب ان کو دیکھے تو ان کو پریشان، اپنوں جیسے غصے سے ٹہلنا شروع کر دیے. ٹہلتے رہتے جواب دے دیے نہیں بول کے. اب غصے سے ٹہل رہے. پھر کیا بولے، اگر سرکار نہیں بھیجتے تمہارے کو تو تمہاری گردن الگ کر دیتا تھا. اگر سرکار تمہارے کو نہیں بھیجتے، کوئی اور بھیجتا تو تمہاری گردن الگ کر دیتا تھا. یہ بات پہ جو تم نکاح کا پیغام لے کے آئے، یہ بات پہ میں تمہاری گردن الگ کر دیتا تھا. جاؤ. تو انہوں بولے جان بچی لاکھوں پائے. اٹھا دیا. تو سردار ہے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں بول سکتا. ان کو قبیلے کے سردار ہے، نکل کے مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں. اب غصے سے ٹہل رہے ہیں. ہوتے میں وہ لڑکی آئی، آ کے دیکھے کہ والد صاحب ٹہل رہے ہیں غصے سے. تو پوچھے کہ ابا جان کیا بات ہے، کہیں کو ٹہل رہے ہیں ایسا غصے سے، کہیں کو ٹہل رہے ہیں؟ تو بولے وہ شخص کو پہچانتے؟ ہاں پہچانتی ہوں. وہ شخص آئے تھے. ہاں تو تمہارے لیے نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے. ہاں کیا بول کے لے کے آئے تھے؟ بولے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح، سرکار تمہارا نکاح اس کے ساتھ فکس کر دیے، نکاح کی تیاری کرو. تو اس وقت سے غصے میں ٹہل رہا ہوں میں، بھیجا دیا. اگر سرکار نہیں بھیجائے تو اس کا گردن ہی چلک کر دیتا تھا. بیٹی کیا بولے، بیٹی کیا بولے، اچھا کرے بولے نہیں. کیا بولے، قرآن کی آیت پڑھے، جب اللہ اور اس کے رسول تم کو کچھ عطا کرے تو لے لو، اور جب کسی چیز سے منع کرے تو رک جاؤ. آپ یہ آیت نہیں پڑھے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا اللہ کے رسول عطا کرے میرے کو، فوراً جو ہے سو تیاری کریے نکاح کی. آپ وہاں سے جو صحابی رسول تھے دوسرے، انہوں پیدل جا رہے ہیں، انہوں گھوڑے پہ نکل گئے. جا کے صحابی رسول بیٹھ کے سرکار ابھی پوچھنے والے ہیں، ابھی انہوں جواب دینے والے ہیں کیا ہوا. فوراً جو ہے سو اشرفیوں کی تھیلی لے کے آئے کے سرکار کے سامنے رکھ کے بولے یا رسول اللہ نکاح کی تیاری کریے. یہ ہے محبت. ہمارا عمل دیکھو کیا ہے. نہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا، جہاد کا اعلان ہوا. انہوں تیاری کرنے یہاں سے نکلے. جہاد کا اعلان ہوتے ہی انہوں کیا کرے، وہ پیسے جیسے نا تلوار خرید لیے، ہتھیار خرید لے کے جہاد میں نکل گئے. وہ بھی کیسا گئے، چہرہ چھپا کے گئے. چہرہ نہیں دکھنا. جہاد میں جیسے چہرہ چھپا کے لڑنے کا حکم نہیں ہے، مگر انہوں کیا کرے، چہرے کو جو ہے سو نقاب بن لے کے دشمنوں کی فوج میں گھس گئے. جدھر بھی جا رہے ہیں دشمنوں کو مارتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جب شام میں ہوئی تو دیکھے شہید ہو گئے، پڑے ہوئے ہیں. جب دیکھے کون تو بھی آخری ایسا چہرہ کر کے ہے تو دیکھے تو انہوں نے ان کا نام یاد نہیں ہے، بہرحال وہ صحابی رسول ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بولے یا رسول اللہ انہوں ایسا ہے، نقاب پہ جیسے انہوں تھے. تو سرکار فرمائے کہ ارے دوپہر میں جیسے اس کا نکاح طے ہوا تھا. اگر انہیں جیسے اس لیے جیسے نقاب لگا لے کے آیا، میں اگر اس کو دیکھتا تو روک دوں گا سمجھ کے نقاب لگا لے کے آیا. میں اس کو نہیں روکنا جہاد سے. یہ محبت ہے. ہماری محبت کیا ہے؟ ہم سرکار کی کون سی بات پہ عمل کر رہے ہیں؟ کتنے باتوں پہ سرکار کی ہم عمل کر رہے ہیں، دیکھ لو. سرکار بولے لوگوں کو معاف کرنا، ہم کتنے لوگوں کو معاف کر رہے ہیں؟ سرکار بولے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، کتنے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا عمل دیکھو، سرکار کے فرمان دیکھو، ہمارا عمل دیکھو. آج ہم ماں باپ کے کتنے فرما بردار ہیں. سرکار کیا فرمائے، میں نماز پڑھ رہا ہوں. نماز افضل عبادت بولے، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں
اور میری والدہ مجھ کو آواز دے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری والدہ مجھ کو آواز دے تو میں نماز توڑ کے جاؤں اور والدہ کی جیسے خدمت کر کے پھر واپس آ کے نماز کو ادا کروں۔ ماں باپ کا یہ مقام ہے۔ ہم ماں باپ کو کیا کر رہے ہیں آج، کیسے کیسے پلٹا کے جوابات دیتے ہیں، دیکھ لو۔ ماں باپ کو راضی کر لینا۔ ماں باپ جب دنیا سے جائیں اس وقت انہوں ہمارے سے راضی رہنا، وہ عمل کرنا۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل بتاتا۔ ماں باپ راضی ہے نہیں ہے زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل بتاتا کہ ماں باپ ہمارے سے راضی ہے یا نہیں۔ کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی۔ ہم عمل ایسا کرنا کہ ماں باپ راضی رہے۔ ماں باپ راضی ہے تو سرکار راضی ہے، سرکار راضی ہے۔ جنت اپنی، اپنا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے۔ جنت کو جانا ہے نا، نہیں جانا ہے؟ جانا ہے نہیں ہے؟ جب جانا ہے تو پھر وہ عمل کرنا۔ کیا کرنا؟ محبت کرنا سرکار سے۔ اب محبت کیسی کرنا؟ ایسی کرنا جس سے کہ جیسے سرکار راضی ہو۔ صحابہ کا ہر عمل ایسا ہوتا تھا جس سے سرکار راضی ہوتے تھے۔ صحابہ ہر دن میلاد مناتے تھے، ہم بھی ہر دن میلاد منانا۔ کیا کرنا؟ تذکر رسول کرنا۔ تذکر رسول کرنا مطلب درود شریف پڑھنا۔ اب ہمارے معمولات میں نہیں ہے 500 خط درود شریف، کیا ہے پھر وہ کہیں کو دیے؟ پڑھنا ہے بول کے پڑھ لے رہے ہیں، درود شریف پڑھنا ہے بھائی، پڑھ لے رہے۔ کبھی تصور کرے سرکار کا درود شریف پڑھتے خط نہیں کرے، معلوم ہی نہیں۔ درود شریف جب پڑھ رہے ہیں آنکھ بند کر کے جب پڑھتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور کر کے پڑھنا۔ انہیں شیطان کیا کرتا؟ تصور کرنے نہیں دیتا۔ کبھی بیوی بچوں کی طرف لے کے جاتا، کبھی گزرے ہوئے واقعات میں لے کے جاتا، کبھی آنے والے وقت میں لے کے جاتا، کبھی کہیں نہیں جاتا، کہیں پھرتے رہتے، پڑھتے رہتے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد علیہ وسلم۔ ارے میں ایسا ہوتا، ارے ایسا ہوتا، ارے یہ، ارے وہ، ارے ایسا کرنا ہے، ارے ویسا کرنا ہے۔ پھر ادھر جیسے تسبیح بھی پھرتے رہتی۔ وہ سب کو ہٹا کے تصور کرنا سرکار کا۔ اب کیا ہے، سرکار کے چہرے کا تو نہیں کر سکتے تصور، تو کیا کرنا؟ سرکار کی جالیاں دیکھے نا، فوٹوਆਂ تو دیکھے ہوں گے نا، اس کا تصور کرنا۔ نہیں تو گنبد خضرا تو دیکھے چونگے، تو گنبد خضرا کا تصور کرنا، تصور کرتے اس کو تصور میں لے کے آ کے درود شریف پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ سرکار سے محبت پیدا ہوتی اور خالی محبت پیدا ہوتی۔ پھر یہ ایک درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا؟ ہمارے 10 گناہ، ہمارے جو 10 گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا۔ ہم پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی، اور ہم پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی، اور 10 درجات اللہ تعالیٰ ہمارے بلند کرتا۔ ہمارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی۔ ایک درود شریف پڑھے تھے، ایک ہی جو خط پڑھے تھے، تو اب جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا فائدہ ہمارے کو ہے۔ ہم درود شریف کو معمولی سمجھ کے جیسے پڑھ لے رہے ہیں، خالی فائدے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مگر جب درود شریف پڑھا جا رہا ہے اس میں ہم کیا کرنا؟ میرے گناہ مٹتے، میرے 10 درجات بلند ہوتے، نیکیاں ہوتے، یہ وہ سب نہیں۔ کہیں کو پڑھنا؟ ذکر میں جب پڑھ کر رہا ہوں تو میرے کو سرکار سے محبت ہونا، وہ نیت کر کے پڑھنا۔
تو فائدہ ہوتا. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ دے دیتا، مگر اصل مقصد درود شریف پڑھنے کا کہ سرکار سے محبت ہونا، تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی چاہت پیدا کرنا ہے تو درود شریف کی کثرت کرنا. اور اس کے بعد جب محبت آ گئی، تو محبت جب ہمارے پاس آ گئی تو پھر کیا کرنا؟ وہ عمل کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو. نہیں تو پھر یہ درود شریف پڑھنا بھی بیکار چلے آتا. ہمارا ہر عمل سرکار راضی ہونا تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، نہیں تو ناکام. ہم بول لو، ہم کیا کرتے کر لو، ہمارے عمل سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہونا تو ہم جو ہے سو کامیاب ہیں، نہیں تو ناکام ہے. دیکھ لو اپنا یہ خوشیاں منانا ہے کا طریقہ غلط ہے. ایسی خوشیاں نہیں منانا جہاں پہ جہالت کا اظہار ہوتا ہو، جس سے جو عمل سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں وہ عمل نہیں کرنا. وہ جا رہے ہیں جلوس میں، وہ گاڑیاں بھگا رہے ہیں، وہ عرش اڑا رہے ہیں، وہ بن لے رہے ہیں اور گلیاں سجا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، سجانا، نہیں سجانا بلکہ بھی نہیں ہے. لائٹنگاں لگاتے، وہ لائٹنگاں کیسا لگا رہے ہیں؟ لائٹنگاں لگا دیتے، اس کا کنیکشن کیسا دیتے؟ باہر کڑیاں ڈال دیتے. چوری بولتے اس کو. اگر ڈی ڈی بن کے لے رہے ہیں تو ٹھیک، نہیں بغیر ڈی ڈی بنے کے جیسے خالی کڑیاں ڈال دے رہے ہیں. اب گورنمنٹ ملا بھی اگر ارے نکو رے بھائی ملا جیسے ایسا ہے، گئے تو جیسے مارتے جھگڑے ہوتے، جان دے کیا ہونے کا ہے، چھوڑ دے. ایک دن کی تو بات ہے، 2 دن کی بات ہے، کتنا ایسا کون سی لائٹ جلتی، چھوڑ دیتے. مگر چوری ہے، چوری کے سے جیسے خوشی ایسا روشنی کرے تو سرکار خوش ہوتے کیا؟ نہیں کرنا. کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں، لائٹاں لگاؤ تو اس کو کسی کے گھر میں سے جیسے کنیکشن دے یا نہیں تو جیسے گورنمنٹ آفس کو جانا ڈی ڈی بننا پڑتا ہے. 500 1000 ڈی ڈی بنتے. آپ کتنے جیسے لائٹاں لگا رہے ہیں وہ حساب سے ڈی ڈی بنو بولتی گورنمنٹ. ڈی ڈی بننا، ڈی ڈی بن کے لگاؤ. کتنے دن لگا رہے ہیں؟ 1 دن 2 دن 3 دن. نہیں تو آپ گھر میں سے دے دو کنیکشن. انہیں کچھ بھی نہیں کرتی، کچھ کر ہی نہیں سکتی. پھر اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول بھی راضی. عمل ایسا کرنا. دیکھ لو دنیا کا عمل دیکھو، اپنا عمل دیکھو، اپن تبدیلی آنا اپنے اندر. نہیں پھر علم، یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں کئی کو کر رہے ہیں. پھر علم حاصل ہمارا وہی چل رہا نا، تسلسل کیا چل رہا ہے؟ علم کی اہمیت پہ چل رہا. علم حاصل کر کے کیا فائدہ بولو؟ پھر جو علم حاصل کرنے کی ہم فکر کر رہے ہیں، وہ علم حاصل کر کے بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کر سک رہے ہیں. ہمارا عمل ایسا نہیں ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو، تو پھر علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ علم جو ہم حاصل کریں گے وہ اپنی انا کے لیے حاصل کریں گے، میں کے لیے، میرے پاس اتنا علم ہے، اس کے لیے حاصل کرنے والی بات ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنا، بچ کے وہ عمل کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں. اب چونکہ ماہ ربیع الاول آنے والا ہے، انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، تو آئندہ سے ہم جو سنا سرکار کی سیرت کا ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے. سرکار کی ولادت کا، سرکار کی ولادت سے پہلے کے تھوڑے واقعات، سرکار کی ولادت کے بعد کے واقعات، پھر سرکار نبوت کا اعلان کے واقعات، پھر نبوت کے بعد کیا واقعات ہوئے 13 سال، پھر ہجرت کرے سو سرکار کی پردہ فرمانے تک کا ہم تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم قابل تو نہیں ہیں، خالی تذکرہ کر کے ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں گے، اپنے دل میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. محبت پیدا ہوئی اس کے بعد پھر سرکار کو راضی، ہمارے عمل سے سرکار کو راضی کرنے کی کوشش کریے انشاءاللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما.
ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔